عزیزان محترم، پیارے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ عزت کس کو ملے گی، کتنی ملے گی، کب ملے گی، یہ اللہ کا نظام ہے۔ ذلیل کون ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ کسی انسان کو ساری دنیا والے ذلیل کرنے پہ آ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت دینی چاہے تو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کسی انسان کو ساری دنیا والے عزت دینا چاہیں، اونچا کرنا چاہیں اور اس کا دنیا میں مقام اونچا ہو جائے، لیکن اللہ کو ذلیل کرنا مقصود ہو تو ان سب کی کوشش ناکام ہو کر رہ جائے گی۔ اس لیے دنیا میں کس کو کتنی عزت ملے گی، کب ملے گی، کیسے ملے گی، اللہ کا نظام ہے۔ دور حاضر میں آپسی معاملات میں، اڑوس پڑوس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو ترقی دیتا ہے، کچھوں کو پست کر دیتا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ عدلنے بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ کل کوئی آدمی بہت غریب تھا، حالات اچھے نہیں تھے، چند دنوں بعد اللہ نے ایسے حالات بنائے کہ وہ مالدار ہو گیا۔ کچھ دن پہلے ایک آدمی بہت مالدار تھا، حالات بہت اچھے تھے، ایسی غلطی ہوئی، ایسی بات اللہ کو اس کی ناپسند آئی کہ اس کو اللہ نے نیچے لا کر گرا دیا اور غربت کے مقام تک اس کو پہنچا دیا۔ لیکن آپس میں اس مالداری کی وجہ سے بھی اور مالداری سے علیحدہ بھی اللہ نے کسی کو علم عطا فرما دیا، علم کا اونچا مقام عطا فرما دیا، خواہ وہ دینی علم یا دنیاوی اونچی ڈگری حاصل کر لی، کوئی ادھیکاری پروفیسر بن گیا، یا دینی اعتبار سے اللہ نے اونچا مقام عطا فرمایا، تو ایسے لوگوں کے کچھ لوگ حاسدین بھی پیدا ہو جاتے ہیں، جس کو ہم جلنا کہتے ہیں کہ لوگ جلتے ہیں، حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اچھی چیز نہیں ہے۔ میں اگر کسی کے مالداری کو دیکھ کر، کسی کی خوبی کو دیکھ کر جلوں، حسد کروں تو مجھے کیا ملا؟ اس کا کچھ بگڑا نہیں، نہ اس کی مالداری میں کمی آئی، نہ اس کے علم میں کمی آئی، نقصان میرا ہے۔ گناہ الگ ملے گا اور صحت خراب الگ ہوگی، اور یہ بیماری اندر اندر آدمی کو کھا جاتی ہے۔ تو اگر یہ بیماری ہو تو اس سے توبہ کرے، استغفار کرے اور یہ دعا کرے اللہ نے جیسے اس کو دیا اللہ مجھے بھی دے دے۔ یہ نہ ہو اللہ اس کو ضائع کر دے، اس کو برباد کر دے، یا ایسے تدابیر اختیار نہ کرے اس کو اس کو نقصان پہنچ جائے، چونکہ آپ کی کوشش سے کچھ ہونے والا ہے نہیں، اللہ کی کوشش سے سب کچھ ہوتا۔ تو لوگ کرتے رہتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم کا نام دنیا میں اتنا ہے کہ لیا جاتا رہتا ہے۔ ان کے کارنامے، ان کا علمی مقامات، مسائل کو مستنبط کرنا، بڑے بڑے کارنامے انجام دیے انہوں نے۔ تقریباً 6 لاکھ مسائل انہوں نے حل کیے ہیں، بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، اور امت کو اتنا بڑا سرمایہ دے کر گئے ہیں دینی اعتبار سے، مسائل کے اعتبار سے، کہ بڑی آسانی پیدا کرتی ہے۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور ان کے درجات کو بلند عطا فرمائے۔ لیکن حاسدین ان کے بھی تھے، بلکہ ان کے اور زیادہ تھے، جبکہ ان کی علمی ذہانت، سمجھداری بہت زیادہ تھی، اتنی زیادہ تھی کہ ایک مرتبہ حاکم وقت نے اعلان کر دیا کسی آدمی کے بارے میں، اس سے حاکم وقت ناراض ہوا کسی غلطی کی بنا پر
کہ اگر تم سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے میری سلطنت سے باہر نہ نکلے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا، سزا ہوگی۔ وقت کم تھا، سلطنت سے نکلنا باہر بہت مشکل تھا، اب کیسے نکلے؟ اگر اب بھی چلے تو وہ اس وقت تک پہنچ نہیں پاتا۔ امام صاحب سے لوگ حسد تو کرتے تھے، لیکن جب پھنس جاتے تھے تو امام صاحب یاد آتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس آیا، حضرت کچھ غلطی ہوئی ہے، بادشاہ ناراض ہے، اس بنیاد پر اور یہ اعلان کر دیا ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے سلطنت سے باہر نکلنا ہے، کچھ تدبیر بتائیے۔ کیا آسان سی بات ہے؟ اللہ کے گھر میں جاؤ، مسجد میں جاؤ، وہاں کسی کی سلطنت نہیں ہے، وہاں تو اللہ کی حکومت ہے۔ مسجد میں چلا گیا، سورج غروب ہو گیا، بادشاہ کو خبر ملی، بادشاہ نے کہا ہو نہ ہو تو ضرور امام صاحب کے پاس گیا ہوگا۔ اسی طرح اتنے ذہین اور علم والے تھے وہ کہ بادشاہ وقت یوں چاہتے تھے کہ ہم ان کو چیف جسٹس بنائیں، لیکن وہ بننا نہیں چاہتے تھے، بچنا چاہتے تھے۔ وہ بارہ اصرار کرتے تھے، برابر کہتے تھے، لیکن وہ بچتے رہتے تھے کہ ہمیں نہیں بننا جی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ بادشاہ وقت نے، حاکم وقت نے اپنے چند پولیس والے بھیجے کہ امام ابو حنیفہ کو، امام ابو سفیان کو، امام شافعی کو، فلاں کو، 4 آدمی پکڑوائے، گرفتار کروایا اور ان کو یہاں لاؤ۔ اور مقصد یہی تھا کہ کسی ایک کو تو حاکم جسٹس بنانا ہے، یعنی فیصلہ کرنے والا قاضی۔ وہ بچتے تھے، بچتے اس لیے تھے کہ بڑا کام ہے اور کوئی غلطی ہو جائے تو بھائی کہیں نقصان نہ ہو جائے، اور پھر اس کام کے لیے اور بہت سارے آدمی ہیں، ہمیں اور بہت کام ہے۔ خیر، جب بادشاہ وقت نے اپنے پولیس والے بھیجے تو وہ امام ابو حنیفہ کو، امام ابو سفیان کو، امام شافعی کو اور ایک شخص اور تھے، 4 کو پکڑ کر لا رہے تھے۔ گرمی کا موسم تھا، راستے میں جب چلتے چلتے کچھ تھک گئے تو درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ وہ جو چوتھا شخص تھا جس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، اس نے اٹھنے کی ایسی تدبیر اختیار کی کہ ایسا لگا کہ یہ اپنے استنجے کے لیے جا رہا، استنجے کے لیے نہیں جا رہا تھا، لیکن اس ترکیب سے اٹھا، ایسا لگ رہا تھا دیکھنے والوں کو کہ استنجے کے لیے جا رہا۔ تو انہوں نے روکا بھی نہیں کہ چلو فارغ ہو کر آ جائے گا، بس وہ جس کھیت میں گھسے اور بس فرارے ہو گئے، نہیں ملے انہیں۔ ان 3 کو لے گئے۔ امام صاحب نے اپنا دماغ لگایا، بھئی یہ جو امام شافعی ہیں بہت تیز آدمی ہیں، یہ بھی بچ جائیں گے قاضی بننے سے، اب مجھے بھی کچھ نہ کچھ دماغ لگانا اور امام ابو سفیان کو قاضی بنایا جائے گا۔ اور ایسے ہی تقریباً ہوا۔ دربار میں پہنچنے کے بعد دربار لگا ہوا، اکثر لوگ وہاں موجود تھے۔ امام شافعی نے دعا سلام کی، سلام مصافحہ کیا، بادشاہ وقت کے حال چال پوچھنے شروع کیے، آپ کیسے ہیں، آپ کے حال کیسے ہیں، آپ کی گائیں کیسی ہے، آپ کی بکری کیسے، آپ کے گھوڑے کیسے، گدھے کیسے، سب کچھ پوچھنا شروع کر دیا۔ جس آدمی کو قاضی بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ گھوڑے گدھوں کی بات کر رہا۔ بادشاہ وقت نے سمجھا نہیں، یہ اس قابل نہیں ہے، ان کو چھوڑ دیا جائے، بچ گئے۔ حالانکہ وہ اس قابل تھے، لیکن جان بوجھ کر ایسی باتیں پوچھی کہ بچ جاؤں، گھوڑوں کی، گدھوں کی، بکری کی، بیلوں کی، بھینس کی، اور پتہ نہیں کہاں کہاں کی۔ امام صاحب سے پوچھا، امام صاحب سے کہا گیا کہ ہم آپ کو قاضی بناتے ہیں، چیف جسٹس بناتے ہیں، کہ جی میں اس کا اہل نہیں ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں، کہ نہیں آپ اس کے قابل ہیں، کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، آپ اس کے اہل ہیں۔ اس پر کئی بار بحثیں ہوئی۔ بالآخر امام صاحب نے کہا کہ چلو، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، اور آپ یہ کہہ رہے کہ آپ اہل ہیں، یا تو میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں۔ اگر میں اپنی بات میں سچا ہوں کہ میں اہل نہیں ہوں تو پھر تو قاضی نہیں بن سکتا۔ میں خود کہہ رہا ہوں کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں تو میں قاضی نہیں بن سکتا، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو پھر جھوٹا آدمی کو آپ قاضی کیسے بنا سکتے ہو؟ بالآخر ان کی یہ بات مان کر امام صاحب کو قاضی بنانے سے چھوڑ دیا گیا۔ بچے امام ابو سفیان تو ان کو بنا دیا گیا قاضی۔ تو انتہائی سمجھدار تھے۔ ایک مرتبہ امام صاحب درس پڑھا رہے، سبق پڑھا رہے تھے،
اور ایک عورت اس کو مسئلہ معلوم کرنا تھا، لیکن مردوں کے سامنے کیسے معلوم کرے، اور مسئلہ بہت ضروری تھا، بہت سمجھدار تھے۔ تو اس عورت نے ایک سیب جو کچھ لال تھا اور کچھ ہرا تھا امام صاحب کے پاس بچے کے ہاتھ بھیج دیا۔ امام صاحب نے اس کو دیکھا اور چھری سے کاٹ کے واپس کر دیا۔ یہ جواب تھا، اس کا سوال بھی یہی تھا سیب سے، اور جواب بھی امام صاحب نے سیب سے ہی دے دیا۔ اتنے سمجھدار آدمی تھے۔ جو ان کے پڑھنے والے طالب علم تھے انہوں نے پوچھا، حضرت یہ کیا ماجرا؟ کہ ماجرا یہ ہے کہ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن اتنا سارا جم غفیر ہے، بولنا مناسب نہ سمجھا۔ مسئلہ یہ معلوم کیا تھا اس نے کہ حیض نفاس کا خون اگر لالی کے ساتھ ہو اور اس کے بعد ہرے کی طرف آ جائے تو کیا غسل کر سکتے ہیں؟ تو جواب یہ نہیں میں تھا، بلکہ کاٹ کے یہ بتا دیا کہ جب تک سفید نہ ہو جائے، یہ جواب تھا۔ اتنے بڑے سمجھدار آدمی تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آدمی اتنا علم والا ہوتا ہے، اتنا ذہین سمجھدار ہوتا ہے، اتنا اونچا مقام ہوتا، تو اس کے حاسدین بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حاسدین نے ایک پلاننگ بنائی کہ امام صاحب کو ذلیل کیا جائے، ان کو رسوا کیا جائے، ان کو بدنام کیا جائے، اور ان کی جو دنیا میں عزت ہے وہ گر جائے۔ چونکہ راتوں کو جاگتے تھے، راتوں کو پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، تو لیٹ سویر گھر پہ آنا بھی ہوتا تھا۔ تو انہوں نے ایک عورت کو تیار کیا، کہ بیوہ عورت کو، وہ بیوہ تو تھی لیکن نوجوان تھی، اس کو تیار کیا، کچھ پیسے کچھ رقم دی کہ رات میں جب وہ آتے ہوئے ہوں تو مسئلہ معلوم کرنے کے بہانے اندر بلا لینا، بس باقی کام ہمارا ہے۔ اس کو تیار کر لیا۔ رات میں جب وہ آ رہے تھے اپنے پڑھنے سے یا عبادت سے فارغ ہو کر، تو اس عورت نے ان کو بلا لیا۔ جب امام صاحب اندر داخل ہوئے تو دروازہ بند کر کے کنڈی لگا لی، اور چند لمحے بعد وہ لوگ جو چھپے ہوئے تھے گھر میں پہلے سے باہر آ گئے اور شور مچانا شروع کر دیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہو غیر محرم کے ساتھ، اور فلاں یہ اور وہ شور مچانا شروع کر دیا، اور حاکم وقت خبر تک پہنچا دی۔ جب معاملہ بادشاہ وقت کے پاس پہنچا تو چونکہ رات تھی، بادشاہ وقت نے کہا کہ اب ان کو حوالات میں بند کر دیا جائے اور صبح بات کروں گا۔ ایک اندھیری کوٹری میں، تاریک کوٹری میں، بند کوٹری میں دونوں کو بند کر دیا گیا۔ امام صاحب باوضو تھے، نیت مان لی نفلوں کی، رات بھر نفلیں پڑھتے رہے۔ اس عورت کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ تو بہت نیک اور اچھا آدمی ہے، اور یہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے اچھا نہیں، غلط ہو رہا، یہ جھوٹا الزام دیا جا رہا، ان کو ذلیل کرنے کی سازش ہے، بدنام کرنے کی کوشش ہے، یہ غلط ہو رہا ہے۔ جب انہوں نے سلام پھیرا امام صاحب نے، تو اس عورت نے کہا کہ جی مجھ سے غلطی ہوئی، اور مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے۔ ان لوگوں نے مجھے بہلا کر پھسلا کر کچھ رقم دی، کچھ لالچ دیا، مجھے تیار کیا اس بات کے لیے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، اور مجھ سے غلطی ہوئی، آپ مجھے معاف کر دو۔ امام صاحب نے کہا چلو معاف تو کر دیا، کہ اب کچھ تدبیر بتاؤ کیسے یہاں سے نکلا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نکلنے کی ایک ہی تدبیر ہے، نہ بدنام تو ہو نہ بدنام میں ہوں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو دروازے پر دربان بیٹھا ہے، تم کسی بھی طریقے سے بات چیت کرو، اس کو تیار کرو اس بات کے لیے کہ تم یہاں سے گھر تک چلی جاؤ، اور جب یہ تیار ہو جائے تو تم سیدھا میرے گھر جانا، اور پورا واقعہ میری اہلیہ کو بتانا، اور اپنا یہ برقع میری اہلیہ کو دے دینا، اور تم وہیں رک جانا، وہ یہاں جائیں گے۔ وہ عورت اس کے پاس گئی تو اس کو بتایا کہ بھائی جلدی سے مجھے یہ پکڑ کر لے آئے ہیں، میرا ایک بہت ضروری کام ہے، آپ مجھے تھوڑی دیر کی اجازت دے دو، نہ مانتے ہو میرے ساتھ چلو۔ جب زیادہ منت سماجت کی تو عورت کی ذات ہے، اس نے مان لیا کہ چلو ٹھیک ہے جاؤ، تم واپس آ جانا بھی۔ وہ گئیں امام صاحب کی اہلیہ کے پاس، پورا واقعہ بتا دیا کہ اس طرح پلاننگ ہوئی، اس طرح مشورہ ہوا، ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے، وہ اس طرح وہاں بند ہے۔
اور تم برقع اوڑھ کر وہاں پہنچ جاؤ، باقی وہ جانے کیا ہوگا۔ تو وہ وہیں رک گئی اور امام صاحب کہہ لیا برقعے میں وہاں گئے۔ صبح کو عدالت لگی، حوالہ سے دونوں کو پیش کیا گیا۔ بادشاہ وقت نے کہا کہ بھائی امام صاحب، آپ دنیا کے اس وقت کے اتنے بڑے عالم ہیں، آپ کا دنیا میں چرچا ڈنکا بج رہا ہے، آپ نے یہ کیا کام کیا؟ کہ جی مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ کیا مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں، کہ کام یہ کہ غیر محرم ہے اور آپ جو ان کے ساتھ غلط ارادے سے پہنچے ہو، کہ غیر محرم نہیں ہے یہ تو میری محرم ہے، کہ آپ کیا بات کر رہے ہو، یہ لوگ ویسے بلا کر کے لائے ہیں۔ کافی مجمع تھا، امام صاحب کے سسر صاحب وہاں موجود تھے کہ جی یہ جو فلاں بڑے میاں کھڑے ہیں ان کو بلاؤ۔ ان کو بلایا گیا کہ آپ دیکھو نقاب اٹھا کر اس کے اندر کون ہے۔ جب نقاب اٹھا تو امام صاحب کہہ لیے تھے وہاں کہ یہ تو میری بیٹی ہے، اور فلاں مجمع میں اتنے لوگوں کے سامنے میں نے نکاح میں دی تھی امام صاحب کو۔ ان کی تدبیر، ان کی سمجھداری سے وہ لوگ ذلیل ہوئے، اللہ نے ان کو عزت دی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عزت اور ذلت ہی اللہ کے قبضے کی چیز ہے۔ اللہ کو کس کو کب کتنی کس عنوان سے عزت دینی اللہ دیتا ہے، کب کس کو کہاں ذلیل کرنا یہ اللہ کا نظام ہے۔ ہم تو اپنے کام کو خلوص کے ساتھ، ریاکاری دکھلاوا نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور نوازیں گے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی، کسی کے مال کو دیکھ کر، کسی کے علم کو دیکھ کر، کسی کے عہدے کو دیکھ کر، کسی کی ترقی کو دیکھ کر حسد جلنا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے اس کو دیا، بندہ کوئی دینے والا نہیں ہے۔ میرے حسد کرنے سے، جلنے سے مجھے کیا ملے گا؟ اگر 1 انچ بھی فائدہ ہوتا ہو تو کوئی بتا دے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ مانگو اللہ سے، اللہ کا دربار تو اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ ساری دنیا میں جتنے انسان آئے ہیں اب تک، جب سے دنیا بنی ہے، اور جتنے اب موجود ہیں، اور جتنے قیامت تک آئیں گے، سارے کے سارے انسان، وہ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، سب مل کر ایک ساتھ اپنی ضرورت مانگے اپنی خواہش کے مطابق، اور اللہ سب کو سب کے مرضی کے مطابق بھی دے دے، تو بھی اللہ کے خزانے میں اتنی کمی نہیں آتی جتنی سمندر میں سوئی ڈالنے سے سمندر کی سوئی پہ آتی ہے۔ اتنے خزانے اللہ کے وسیع ہیں۔ تو آپ اللہ سے مانگو۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، انسان جب گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے روزے کے دروازے بند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ دروازے کھول دیتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نہ کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں، نہ کسی پر الزام تہمت لگائیں بلا وجہ کی جب تک تحقیق نہ ہو، نہ کوئی حسد پیدا کریں۔ اگر ہمیں کوئی چیز چاہیے تو ہم اس کے حاصل کی کوشش کریں، اللہ سے مانگیں، اس کے طریقے کو اختیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔